ویلکم بیک ناظرین، خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمسایوں کے حقوق، اور آپ کی کالز کا انتظار ہے۔ آپ کے جو آپ کی خیالات ہیں، جو آپ کے تجربات ہیں، ان کے سننے کے لیے تمام ناظرین جو ہیں وہ منتظر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کر اس سے فائدہ اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حقوق العباد میں ہمسایوں کے حقوق کا قرآن و حدیث میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں فرماتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ قربت والے ہوں خواہ اجنبی، نیز آس پاس کے بیٹھنے والے مسافروں کے ساتھ، اور وہ لونڈی، غلام یا ملازم تمہارے قبضے میں ہوں ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترائیں اور بڑائی مارتے پھریں۔ جی کال لیتے ہیں ہم ایک۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں جی بہن کا بات کر رہا ہوں، جرمنی سے احمد بول رہا ہوں۔ جی احمد بھائی۔ جی آپ کو اور آپ کے مہمانوں سننے والوں کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بہت اچھا ہوتا ہے، آج کا موضوع بھی جو رکھا ہے بہت پیارا ہے، اور ہمسایوں کے بارے میں تو قرآن کریم میں اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کو آپ جب فرما رہے تھے کہ جبرائیل نے مجھے بار بار آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا ہے کہ ہمسایوں کا حقوق کے بارے میں اتنی جو نا زور دیا ہے کہ صحابہ سمجھنے لگے کہ کہیں ہمسایوں کو جائیداد میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے۔ بالکل، بہت خوب۔ اتنا تو پنجابی میں ہم ہوتے تھے تو ماں باپ بچپن سے یہی کہتے تھے ہمسایہ ماں پہ جایا۔ اور جو پاکستان کے جو حالات ہیں، 2-3 شعر اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ ظلم کا جو ہاتھ ان کا ہے اس کو روک دے، یا ان کو یہاں سے کہیں دور لے جائے تاکہ ہمارا ملک پاک صاف ہو جائے۔ اس کے اوپر ایک نظم ہے جو ظلم کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، یہ 74 میں لکھی گئی تھی، اس کے اوپر 2-3 شعر عرض کرتا ہوں۔ فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا، طاقت کے نشے میں چور تھے جو، توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، آندھی کی طرح جو اٹھے تھے اب گرد کی صورت بیٹھے ہیں، حال یہی ہوتا فرعونوں کا حامانوں کا، پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، حال یہی ہوتا فرعونوں کا حامانوں کا، جنکار پہ سونے چاندی کی ہوتا ہے ضمیروں کا سودا، اس دور خرابی میں یارو خطرہ ہے بہت ایمانوں کا، اب آئے جو یار کی محفل میں جان رکھ کر ہتھیلی پر آئے، اس
راہ پہ ہر سو پہرا ہے، کم فہموں کا نادانوں کا، ہم دین خدا کے پرچم کو اونچا ہی اڑاتے جائیں گے، جو طوفانوں کے پالے ہوں کیا خوف انہیں طوفانوں کا۔ بہت شکریہ، بہت خدا حافظ۔ بہت شکریہ احمد بھائی، بہت اچھی آپ نے جو ہے وہ اشعار سنائے، اور اگلی کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جی ہاشم بھائی، آپ کو بھی سلام ہو۔ جی میں ظفر ہاشمی، کل بھی میرا خیال ہے مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہاشم کہہ کے پکارا تھا، تو ظفر ہاشمی میرا نام ہے، اور میں صرف سب سے پہلے آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ بات سب سے پہلے یہ ہے میرے بھائی کہ ہم تو عاشق تھے آپ کے استاد کے، جی ماشاء اللہ، اور بچپن سے ان کی سنتے آئے مجالس، خاص طور پہ ان کا جو مصاحب بی بی معصومہ پاک قم کا مصاحب تھا، وہ میں آج تک نہیں بھولا، ہمارے کانوں میں آج تک وہ رس گول رہا ہے۔ واہ واہ، بلکہ ان کا ایک لفظ مجھے آج بھی یاد ہے کہ دنیا کتابت کا ولی بول رہا ہے، خاموش اور جبریل علی بول رہا ہے، علی بول رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ آج بھی ہمارے کانوں میں دنیا خطابت کا ولی بول رہا ہے، خاموش اور جبریل علی بول رہا ہے، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ تو یہ ہمارے میرے پاس تو ابھی 40 30 35 سال پرانی ان کی ابھی بھی مجالس پڑی ہوئی ہیں، اور میں سنتا رہتا ہوں اکثر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور ان کی رباعیاں تو میرے خیال میں آج تک جو اور بھی ہیں، اللہ نے اور طاقت دے، زور بیان دے، لیکن عاشق مولانا حافظ عاشق کی جو رباعیاں تھی وہ تو پھر ان کا اپنا ہی ایک معیار تھا۔ جی جی، تو ایک اچھا شاگرد ہونے کی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ صبح صبح جب آپ کی آواز سنتے ہیں تو رات گولتی ہے کانوں میں، یقین کرو کہ روحانی ناشتہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی آواز سے ہی ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خوبصورت، اتنا پیارا، اتنی پرسوز اور اتنا اچھا قصیدہ اور منقبت آپ نے سناتے ہیں، تو صبح ہی ہمارا روحانی ناشتہ تو آپ کروا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاداب رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے۔ تو کوئی بات نہیں، ابھی نئے نئے آپ آئے ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ کو آہستہ آہستہ تجربہ بھی ہوتا جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ مولا کے ذاکر ہیں۔ آپ یہاں پہ لوگ تو آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ یہی سمجھیں کہ 10 20 50 100 نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کو سن رہے ہیں۔ آپ مطمئن ہو کے پر اعتماد ہو کے پڑھا کریں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں، بہت شکریہ۔ اور آج آپ کا ٹاپک ہے ہمسایوں کے حقوق۔ تو اس میں ہم دو چیزیں ہیں دیکھنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی عیدیں بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہر انسان کی عید اس وقت ہی مکمل ہوتی ہے جب تک اس کا ہمسایہ اس کی خوشی میں اس کے برابر، اس کے مطابق اس کے ساتھ شامل نہ ہو، تب تک وہ عید بھی اس کی عید پھیکی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمسایہ کے حقوق اس وقت پورے ہوتے ہیں جب ہمسایہ کے ساتھ بھوکا اور آپ عید منائیں، اچھے کپڑے پہنے، ہمسایہ کے بچے اگر غربت میں یا یتیمی میں اگر اچھے کپڑے نہیں پہنتے تو آپ کی عید وہ عید نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمسایہ کے حقوق آج کے دور میں جو ہم ہاشمی بھائی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا، جب ہم کبھی، میں بات کر رہا ہوں چھوٹی سی، کہ جب ہم کبھی مکان بناتے ہیں نا تو شروع میں ہم لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد، جی، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں جب مکان کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، چھت پڑ جاتا ہے، تو پھر ہم لکھتے ہیں نصر من اللہ فتح قریب، جی بالکل۔ اور جب چھت وغیرہ مکمل ہو جاتی ہے، اندر سے سارا ٹیپ ٹاپ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، بالکل ٹھیک۔ وہ مکان تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو بنا رہے ہیں یہ دنیا کا مکان ہے، یہ دنیا میں رہ جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کو طلاقیں دی، 3 طلاقیں دیتا تھا، اس لیے کہ یہ بے فیض ہے، یہ ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ لیکن ہم جب بھی مانگتے ہیں یہی مانگتے ہیں، مجھے گھر دے، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر دے، مجھے فریج دے، مجھے بڑی گاڑی دے، مجھے اولاد دے، مجھے دولت دے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ساری چیزیں یہاں کی ہیں، یہاں ہی رہ جاتی ہیں، کچھ آگے کے لیے بھی تو کچھ مانگو، جو آگے مکان بنانا ہے اس کا کیا کیا، یہ ہم نہیں سوچتے۔
اور جب مکان بناتے ہیں تو ہمسائے کا خیال نہیں رکھتے, دیواریں اتنی اونچی لے جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں سورج کی روشنی بھی آنی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کمیونٹی میں یا آج کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں جو آگے جا کے ہمارے قبروں میں سانپ اور بچھو بنیں گی. کیوں بنے گی؟ اس لیے کہ ہم نے ہمسائے کے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کیے. اس لیے کہ ہمسائے وہ ہیں کہ ماں بہن بھائی مصیبت کے وقت اطلاع دو گے آئیں گے, لیکن ہمسائے پہلے آئے ہوتے ہیں اور یہ آپ کی مصیبت میں پہلے شامل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمسائے کے حقوق کو آپ اس طرح پہچانے جیسے کہ آپ اپنے ماں بہنوں بھائیوں کے حقوق کو پہچانتے ہیں. پہلے ہمسائے کو دیکھو, پھر رشتہ دار کو دیکھو. رشتہ دار تو بعد کی بات ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں مادہ پرستی کا دور ہے ہاشمی بھائی. اب حالت یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ دولت کو جائز نجائز طریقے سے کما کے امیر ہو چکے ہوتے ہیں, ہمارے اندر محنت کا صلہ جذبہ وہ ختم ہو چکا ہے, اور یہ نجائز دولت نے رشتوں کے خون بھی ٹھنڈا کر دیا ہے. رشتے بھی آپس میں ہم دور دور جب بھائی غریب ہے تو ملنا نہیں چاہتے, اگر امیر ہے تو بھاگ کے جاتے ہیں ملنے کے لیے. اور انہی چیزوں نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کھانا رات کو دیکھیں کہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ 40 گھروں میں دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ چونکہ پیسے نے اندھا کر دیا ہے تو ہماری حالت یہ ہے کہ جب آم نئے آم آتے ہیں, خربوزے آتے ہیں تو کھا کے ہم چھلکے ہمسایوں کے دروازے کے آگے چھوڑ آتے ہیں کہ ہم نے کھائے ہیں. اور یہ چیزیں ہمارے لے کے جا رہی ہیں, کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ وہ راستہ جو ہمیں نہیں چاہیے تھا, جو اسلام ہمیں نہیں دے رہا تھا. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جب قمیض سی رہے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا تو کہنے لگا مولا یہ تو قمیض آپ سیتے ہیں تو آگے سے پھٹ جاتی ہے, اتنی پرانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ قمیض ساتھ چھوڑ رہی ہے, میں تو ساتھ نہیں چھوڑ رہا. واہ واہ ماشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ زندگی کو اتنا آسان کر لینا چاہیے کہ ہمیں وہ قمیض چھوڑے ہم نہ چھوڑے. اس طرح زندگی کو آسان کے بجائے ہم نے زندگی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ساتھ والے گھر میں اگر ٹی وی 40 انچ کا ہے تو ہم 55 انچ کا لا کے دکھانا چاہتے ہیں, چاہے اس کے لیے قسطوں پہ لینا پڑے, اور لیتے قسطیں دیتے گھر پہ آ کے تقاضے شروع ہو جائیں اور لوگ سننا شروع کر دیں. وہ بیٹی ہمیں منظور ہے, لیکن ہم نے وہاں پہ ٹی وی لا کے ضرور دکھانا ہے لوگوں کو. تو یہ معاشرتی برائیاں جو ہے نا, یہ ہمیں اس طریقے سے تباہ کر رہی ہیں کہ ہم ہمسایوں کو ریلیف دینے کی بجائے ہمسایوں کے مقابلے میں اتر آتے ہیں اور اپنی انا کا مسئلہ بنا کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمسایوں کے لیے بھی اور اپنے لیے مسئلہ کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہی, یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے, کرتا جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہترین طریقے سے ہمیں صبح جو ہمارا روحانی ناشتہ کراتے ہیں اسی طریقے سے کراتے رہیں انشاءاللہ, اور آپ تجربات سے آگے بڑھتے جائیں گے اور بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو ہاشم بھائی, آپ کو بھی السلام علیکم. محمد جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ محمد علی بھائی صاحب. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور بہت ہی اچھا ٹاپک ہے, اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے کہ ہمسایوں کے حقوق. اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہاں تک تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کہیں یہ وراثت کے اندر نہ کہیں ان کو شامل کر دیا, جبریل علیہ السلام آیت مبارکہ نہ لے کے آ جائیں کہ ہمسایہ وراثت کے اندر بھی اس کا حصہ ہے. تو دیکھیں کہ اس ہمسائے کے حقوق کو سمجھنے کی پہلے تو سمجھنے کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمسایہ ہے کون. ایک ہمیں حدیث مبارک ملتا ہے کہ آپ کے 40 گھر آپ کے سامنے, پیچھے, رائٹ اور لیفٹ, یہ تو آپ کو یہ مستقل آپ کے ہمسائے ہیں. ہمسایہ کا اگر اس کا مفہوم لیا جائے تو ہمسائے بن جاتے جب آپ مسجد میں بھی جاتے ہیں, کہیں دوستوں بھی بیٹھتے ہیں تو وہ چند تھوڑے وقت کے لیے آپ کے ہمسائے ہو جاتے ہیں. آپ کی زبان اور ہاتھ سے ان کا جو ہے محفوظ رہنا, یہ تو گارنٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا ہمسایہ, آپ کے دوست آپ کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہیں. اب اس کو پھیلا دینا چاہیے کہ دیکھیں ہمسایہ کے حقوق. پہلے تو یہ تھا کہ 40 گھر تک میری آواز جائے گی, جہاں تک اس کا مفہوم تھا کہ وہ آپ کے ہمسائے ہو جاتے ہیں. اس وقت پرانا دور تھا. اگر آج میں اپنے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرتا ہوں اور اس گاڑی کا ہارن پریس کرتا ہوں, اگر میں اس گاڑی کا ہارن پریس کروں گا تو میرے گاڑی کے ہارن کہاں تک سنائی دیا جائے گا رات کے اندھیرے میں؟ جہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ 40 گھروں سے آگے تک سنائی دے محمد علی کی گاڑی کا ہارن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آواز جو ہے جو ڈسٹرب کرتی ہے کسی انسان کو آپ کے گھر سے لے کے, چاہے 40 ہوں چاہے اس کے 1000 گھر بن جائے, اس کا مطلب ہوا وہ آپ کے ہمسائے ہے. تو
آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اس کے حقوق بہت ہیں. اگر کوئی انسان آپ کے کیا کہتے ہیں زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا کوئی بھی ہمسایہ ہے ہی نہیں ہے, آپ سیدھے راستے پہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم فارچونیٹلی بہت کیا کہتے ہیں شام بھائی, یہاں پہ یقین جانیے کہ بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ تر ہم مسلمانوں سے ہمارے ہمسائے زیادہ تنگ ہیں. یہ میں آپ کو آپ کی سروے رپورٹ بتاتا ہوں, میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ کالے ہیں یا گورے ہیں. ہم یہ کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں, اوہو یہ کالے ہیں, یہ سور کھاتے ہیں, یہ شراب پیتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے بندو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ بولا ہے. ہمسایہ یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مسلمان ہی آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے. آپ کا ہمسایہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ چیز آپ مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہے. مسلمان وہ میرے دوست یہی کہتے تھے نہیں یہ ہمارے ہمسائے نہیں ہے, ہمارے ہمسائے مومن ہیں. تو علماء دین کو چاہیے کہ ہمسائے کی ڈیفینیشن کر دیں اور دوبارہ بار بار اس کی تاکید کریں, خاص طور پہ لندن میں, کہ اے لوگوں کے تمہارے ہمسائے وہ بھی چاہے وہ سور کھاتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, برائی میں ملوث ہے, لیکن ہے وہ تمہارا ہمسایہ, تمہارے سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو یہی میسج تھا ان تک پہنچانے کا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ہمسائے کے حقوق کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. باقی میری بات ہمسائے, میں تو یہ کرتا ہوں اپنا, میری بہن جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا, یقین جانیے میری مسجد ہے یہاں سے 2 مائل ہے, میں 2 مائل وہ کر کے جاتا ہوں, 2 مائل آتا ہوں. گھر سے نکلنے سے پہلے میں ایک پلاسٹک بیگ لیتا ہوں اور راستے میں یقین جانیے فٹ پاتھ کے اوپر چلتے ہوئے کہیں بھی مجھے کوئی کیلے کا چھلکا مل جائے, بیئر کی بوتل مل جائے, کیل پڑا ہوا مل جائے, جو تکلیف دیتا ہے راستے میں کسی انسان کو, ٹائر میں کیل لگ جائے گا اور اس کا ٹائر پنچر ہو جائے گا, میں وہ اٹھا کے مسجد تک اپنے بیگ میں ڈالتا ہوں اور اس کو بن میں پھینک دیتا ہوں. پھر واپسی پہ میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ میری فٹ پاتھ کے اوپر رائٹ لیفٹ کے اوپر میں دیکھتا رہتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں صرف اپنے 40 گھر دیکھ لوں میرے اپنے کہ یہاں پہ گند وغیرہ نہیں پڑا ہوا, میں مسجد تک دیکھتا ہوں. بہت رب تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دی ہے, زمین دی ہے, اس کے بھی کچھ حقوق ہیں, ہمسائے کے بھی حقوق ہیں. تو چلتے جاؤ, ٹرین میں جا رہے ہو, بس میں جا رہے ہو, بس میں بیٹھ رہے ہو, یہ سمجھے کہ وہ تمہارے ہمسائے ہیں. ایک تو جہاں پہ آپ نے آپ کے سونا ہے, ایک جو صبح سے لے کے شام تک جہاں جہاں آپ گزرتے ہیں جاتے ہیں وہ آپ کے اللہ کے بندو ہمسائے ہیں. بس میں سفر کرتے ہو اس کو تکلیف نہ ہو, ٹرین میں سفر کرتے تکلیف نہ ہو کہ آپ موبائل فون پہ بات کرتے جا رہے ہیں, بس پہ یہ نہیں پتا کہ بس کے اوپر کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہے اور یہ ہاسپٹل جا رہی ہے, یہ پریگنٹ ہے یا ڈپریشن کی مریض ہے یا کوئی اور بیماری بیچاری کہ وہ چاہتی کہ سکون سے میں سفر کروں. محمد علی نے فون نکالا ہوا ہے, او ہیلو کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, یہ وہ پوری بس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں, یہ جو باقی جو بس کے اندر سفر کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں, صرف میں ہی انسان ہوں, میں جو چاہے مرضی کروں. اللہ کے بندو آپ کا ہمسائے کی اسی حدیث مبارک کو لے لو, آپ کے ہمسائے صبح سے لے کے شام تک جس کو ملتے ہو آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہونا چاہیے, آپ سے تکلیف نہیں اس کو پہنچے, وہ سارے آپ کے ہمسائے ہیں. صحیح. تو باقی تو انشاءاللہ یہ علماء دین ہی اپنا رول ادا کریں گے. جی بہت شکریہ, ماشاءاللہ, بہت شکریہ ہاشم بھائی ٹائم دینے کا. میری بہن آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی زندگی کی عام تجربات کی بات بتائی محمد علی بھائی نے, اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے اپنی کردار میں شامل کریں. ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی. جناب آپ کو اور ظفر صاحب کو بھی ادب کے ساتھ سلامت کرتا ہوں. بہت مہربانی, السلام علیکم. آپ لوگوں کی باتیں میں سنی ہے, ظفر صاحب ہدایت آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے اور بیان کرنے کا طریقہ جو آپ کے پاس ہے یہ ہدایت کی نشانی ہے. کاش کہ ہمارے مسلمان لوگ ہم لوگوں کی اور آپ لوگوں کی باتیں, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ بیت کی باتیں سن کر اپنے آپ کو سیرت نبی میں لے لیں تو کیا زندگی کا مزہ ہے. تو شعر کا بھی جو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی بتایا ہے فش کے بارے میں, اور آپ نے جو مقبل سنائی ہے, جو قول حضرت علیہ السلام نے سنائے ہیں, یہ سیرت نبی میں شامل ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے. کاش لوگوں کے دلوں میں نبی کی اور حضرت علیہ السلام کی باتیں اتر جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے.
تو میں شکر کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں نبی کا نعرہ حضرت علی علیہ السلام کا نعرہ لگنا ہے. اللہ کا تو نعرہ ہے ہی ہے. اللہ نے تو ان چیزوں کو بنایا تاکہ وہ اللہ کی تعریف کرے. تو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ان چیزوں کو ہم لوگوں کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنبھالنا چاہیے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عزیز. تو ایک بات باقی رہ گئی ہے کہ مسائل کے حقوق جو ہے, یہ میں مسائل کو اپنی چاہ سے بھی زیادہ سی سمجھتا ہوں. ہر انسان کو اپنے مسائل کا درد رکھنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا, بہت خوب فرمایا آپ نے, بہت مہربانی آپ کی. اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن یا علی مدد. یا علی مدد. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اشتیاق بھائی لٹن سے بول رہا ہوں. جی اشتیاق بھائی, کیا کہیں گے آپ آج کے موضوع کے بارے میں؟ میرے بھائی کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. جی بہت شکریہ, علیکم السلام اور یا علی مدد. بہت مہربانی آپ کی. ماشاءاللہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ 2-3 دن سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. آپ کی آواز پنجتن پاک نے آپ کو یہ جناب زہرا سلام اللہ کا صدقہ ہے. اللہ آپ کی اور آواز میں نکھار پیدا کرے. جی ماشاءاللہ. دنیا آتی رہتی ہے اور چلی جاتی ہے, یادیں رہ جاتی ہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی بھی عطا فرمائے. آمین. کسی کے لکھے ہوئے چند کچھ فکرے ہیں, میں آپ سے شیئر کر کے ہمسائیوں کے اوپر بات کروں گا اور بس اجازت چاہوں گا. جی بسم اللہ. کیا خوب لکھا ہے میرے بھائی, غور کیجیے گا کہ الفاظ کے جھوٹے بندھن میں, واہ, الفاظ کے جھوٹے بندھن میں, ادراج کے گہرے پردوں میں ہر شخص محبت کرتا ہے, حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں. سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں, سب دل رکھنے کی باتیں ہیں. کب کون کسی کا ہوتا ہے, سب اصلی روپ چھپاتے ہیں. احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھی کسی نے یہ کیا خوب لکھا ہے. یہ ہر انسان کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں کتنا ہمسائیوں کا خیال رکھتا ہوں, کتنا اپنے گھر کا خیال رکھتا ہوں, کتنے اپنے ملک کا خیال رکھتا ہوں, یا ملک کے ساتھ جو دوسرا ہمسایہ ملک ہے اس کا کتنا خیال رکھتا ہوں. اگر ہماری قوم, ہمارے مسلمان اسی ایک حدیث پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایوں کے حقوق, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہمسایوں کے حقوق, یا ہمارے آئمہ معصوم علیہ السلام نے جو ہمسایوں کے حقوق بیان کیے, اگر ہم مسلمان اس ایک پہ عمل کر جائیں تو یقین مانے ہم دنیا کی بہترین قوم بالکل ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات اور آپ سے, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ہمارا اتنا حق پرست چینل ہے, یہاں ہر انسان, ہندو, سکھ, کرسچن, مسلمان, ہر فرقے کا لوگ آگے بات کرتا ہے. میں اپنے دیش, اپنے ملک, جس طرح ہمارا ملک ریاست جموں کشمیر ہے پورا, اس میں ہندوستان کا حصہ بھی ہے اور پاکستان کا حصہ بھی. یہ دونوں ہمارے ہمسایہ ملک ہیں. پاکستان کی سیاست بھی سن لیں, ہندوستان کی سیاست بھی سن لیں, وہ ہم ہمسائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. ابھی 2 دن کے بعد پاکستان کے یہ جعلی ٹھیکیدار, یہ گنڈے, یہ جہاد کے ٹھیکیدار بنے ہوئے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے. یہ سب کا سب فراڈ ہے. ہماری قوم یہ سوچ لے, ہم پاکستان کی مظلوم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, لیکن سیاست کے ساتھ ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. نہ یہ جہادی ہیں, نہ یہ جہاد کرتے ہیں. یہ سب پاکستان میں مسلمانوں کا گلا کاٹتے ہیں, ہندوستان میں گلے کاٹتے ہیں, کشمیر میں گلے کاٹتے ہیں. ہمیں ایسے جہاد سے نفرت ہے, ہمیں ایسے جہاد نہیں چاہیے جو ہمارے کشمیر کو آزادی دلوائیں گے. یہ کبھی بھی نہیں میرے بھائی ہو سکتا. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو, آپ لوگوں کو, میجر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو, عبدی صاحب کو ترقی عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. حق پہ مبنی اپنی زندگی پہ رہنے کے بسر کرنے کے لیے حق پہ مبنی باتیں کرے, چاہے وہ اپنے ملک کی ہو, پڑوسی ملک کی ہو, یا آپ کے ساتھ جو آپ کا حق پرست بھائی ہے اس کے ساتھ دیجیے گا. آپ کا دعاؤں میں یاد رکھے گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یا علی مدد. جزاک اللہ, بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. اشتیاق بھائی نے بھی بہت خوب باتیں کی. تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.